صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج ہم سبھی اِصال ثواب کی اس عظیم محفل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ اللہ پاک بزرگوں کی قبر پر کربڑ رحمت نزول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر فضیلت الشیخ مرجع العلماء والمشائخ حضور قبلہ عالم قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ فیض تشریف آپ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ اس محفل پاک کے اندر جلوہ فرما ہوں گے اور بزرگوں کے درجات بلندی کے لیے دعائیں خیر کی جائے گی۔ تو آپ کے آنے تک چند لمحے اپنی حاضری کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے بھی میرے بزرگ دوست احباب کرسیوں پر تشریف فرما ہے، اگر کسی کو کوئی دقت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، یہ وہ ذکر ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی برکت والی بات ہے۔ اور جو کوئی پریشانی کے عالم کے اندر ہے، بیمار ہے، وہ تو کرسیوں پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہم یہاں ذکر کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت دے رکھی ہے، یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم سبھی اِصال ثواب کی اس محفل کے اندر شریک ہیں، اور اِصال ثواب کی محفل ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، کل ہمارے لیے بھی ایسی اِصال ثواب کی محفل ہوگی۔ اللہ ہر ایک کو یہ نصیب عطا کرے کہ ایسی اولادیں، ایسے خاندان جن کے دنیا کے پیچھے رہتے ہیں، جو ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے مرنے والوں کے لیے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ثواب انہیں قبر میں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس آقا کے امتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِصال ثواب کے بے شمار طریقے ہیں، ان میں سے جو علماء نے لکھے، جو مفسرین نے لکھے، فرمایا کہ سرکار نے 21 ایسے اِصال ثواب کی مقام ہمیں بتائے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے مرنے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ، اللہ کا کریم آقا کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا، اے میرے صحابہ، جب بھی تم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں بھی عطا فرماتا ہے، تمہارے والدین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، تمہارے مرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام پہ میں قربان جاؤں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے طریقے ہیں؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے یہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس کے لیے سال ثواب دیا کرو، فاتحہ شریف پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور تلاوت کر کے اس روح کے لیے سال ثواب کے طور پہ دعا کرو، رب اس قرآن کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر جب تم کوئی راستہ بنواتے ہو، جب تک وہ راستہ قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، تمہارے مرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح سے جب تم مسجد بنواتے ہو، اس مسجد کے اندر جو بھی بندہ مومن آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، وہ مسجد بنانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے مرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اس انداز میں کرتے ہو کہ ایک اجتماع کی صورت کے اندر، ایک محفل کی صورت کے اندر، سال ثواب کے موقع پر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کرتے ہو، محفل پاک کو سجاتے ہو، میرا رب اس محفل کی برکت سے کائنات کے اندر اپنے نورانی فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے جو ایک نورانی تاج لے کر اس محفل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں، جب ذکر سے فارغ ہوتے ہیں، مرنے والے کے لیے سال ثواب کے طور پر دعا کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا وہ نورانی فرشتے وہ سارا ثواب لے کر اس نورانی تاج کے اندر لپیٹ کر اس قبر والے کو پیش کرتے ہیں۔ جب اس قبر میں پیش کیا جاتا ہے وہ مرنے والا پوچھتا ہے بتاؤ آج کیا بات ہے کہ اس تاج کی برکت سے اللہ نے میری ساری قبر کو نور عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال ان فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے اے میرے ملائکہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیری نیک اولاد نے، تیرے نیک بہن بھائیوں نے آج دنیا میں جو تیرا لیے اس سال ثواب کی محفل کو سجایا ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے اس برکت کو لے کر تیری قبر میں عطا کر دیا ہے، جس ذکر کی برکت سے اللہ نے تیری ساری قبر کو نور عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تو بڑا مقام ہے، بڑی بلندی ہے، آقا اگر کسی کے پاس ہمت نہیں تو وہ اتنا اہتمام کر سکے، محفل کو سجا سکے، تو لجپال آقا کریم آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ فکر کرنے کی بات رہی، تو 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور حالت نماز کے اندر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، فرمایا جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تشہد کے اندر بیٹھ کر وہ یہ دعا پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے، تمہارے والدین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، روح زمین پہ آنے والے سارے مومنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز انسان اپنے لیے ادا کرتا ہے، نماز فقط انسان اپنے لیے ادا کرتا ہے، جو اس پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا ثواب رکھا ہے، کتنا مقام رکھا ہے، کتنی بلندی رکھی ہے کہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے والدین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے مرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور روح زمین پہ آنے والے سارے مومنوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت اور رہنمائی والی کتاب ہے، فرمایا کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے درجات اور بلندی کے لیے رکھا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں
ایک مرتبہ ایک عالم دین فقط قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو ہم بڑی برکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عالم دین اس بسم اللہ کا ورد کر رہے تھے، اس کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ اس اجتماع کے اندر ایک یہودی سردار کی نوجوان بیٹی موجود ہے، وہ بیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ اس مجلس کے اندر اس نے بھی سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا بڑا مقام ہے، بسم اللہ کے بڑے درجات ہیں۔ اب اس کی زبان پہ جاری ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نوجوان لڑکی جب گھر آتی ہے، اپنے باپ سے چھپ کر، اپنی ماں سے چھپ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے۔ جب بسم اللہ کا ذکر کرتی ہے، باپ بھی بکر کا یہودی ہے، ماں بھی بدعقیدہ ہے، ماں سے چھپ کر، باپ سے چھپ کر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتی ہے۔ اب باپ نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی یہ کیا کر رہی ہے۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکی اپنی چارپائی پہ آرام کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ آستانہ عالیہ فیض مشرف کے علماء، فاضل کرام، علماء تشریف لائے، میں دل کی اللہ کریم سے سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارے بڑی دیر کے اندر حضور قبلہ عالم قبلہ حضرت صاحب آپ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ اپنے خصوصیات عالیہ سے بھی ہمیں نوازیں گے اور دعائے خیر بھی فرمائیں گے۔ تمام احباب انتہائی محبت کے ساتھ آج مختصر وہ یہودی نوجوان جو لڑکی ہے، وہ چھپ چھپ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے۔ ایک دن وہ رات کو اپنی چارپائی میں سوتی ہے، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کملی والی سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر پوچھا، ارے بیٹی بتا تو چھپ کر کیوں بسم اللہ پڑھتی ہے؟ وہ نوجوان بیٹی کہنے لگی، اے حسین اور جمیل، خوبصورت چہرے والی ہستی، میں اس لیے چھپ کر پڑھتی ہوں، میرا باپ بھی یہودی ہے، میری ماں بھی بدعقیدہ ہے، ان کے ڈر کی وجہ سے پڑھتی ہوں، کہیں وہ مجھ پہ ظلم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈر کر نہ پڑھا کر، بلکہ بلند آواز سے پڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رب کا تو نام پکارتی ہے وہ رب تیرا مالک ہے، خالق ہے، وہی تجھے زندگی دینے والا ہے، وہی تجھے عزت دینے والا ہے۔ ارے چھپ کر نہ اس کا نام لیا کر، بلکہ بلند آواز سے نام لیا کر، اللہ تیری حال ہار میں مدد فرمانے والا ہے۔ نوجوان لڑکی صبح ہوتی ہے، اٹھتے ہی اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ بسم اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب باپ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، ہماری بیٹی کو راتوں رات کیا ہو چکا ہے، یہ بیٹی کیا کرتی ہے، اسے منع کیا۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جان میری جان تو جا سکتی ہے مگر میری زبان سے یہ کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس لاجپال آقا کریم آقا کے دین کو اپنا لیا ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ جب نوجوان بیٹی نے یہ بات کہی، باپ بے بس ہو گیا۔ یہودیوں کا وقت کا سردار ہے، اپنی بیوی سے کہنے لگا، ایسا کرتا ہوں میں بادشاہ کے دربار سے ایک سونے کی انگوٹھی لے کر آتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو دوں گا، تو نے خیال رکھنا ہے کہاں رکھتی ہے، رات کے اندھیرے میں سے غائب کر دیں گے، صبح کہیں گے ارے بیٹی جا وہ رات والی انگوٹھی لے کر آ۔ اگر وہ انگوٹھی سے ملے گی نہیں، ہم کہیں گے یا انگوٹھی لا کر دے یا پھر اپنے اس دین کو چھوڑ دے، ہمارے باپ دین کو اپنا لے۔ اب رات کے اندھیرے کے اندر اس کی ماں نے اس کی انگوٹھی کو اٹھایا، باپ کو دیا۔ وہ یہودی جو باپ ہے وہ انگوٹھی لے کر ایک دریا میں ڈال دیتا ہے۔
صبح ادھر سیر کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی قدرت اور شان یہ ہے جب وہ بازار میں پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک مچھلی کا سٹال لگا ہوا ہے۔ دل نے چاہا آج کیوں نہ مچھلی خرید کر اپنے گھر لے کر جاؤں اور جو ناشتہ ہے وہ مچھلی سے کر کے بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا۔ جب اس نے مچھلی خریدی، رب کی شان اور قدرت یہ ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، میرا رب ہمیشہ اس کے اعمال کے بھی اور اس کے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان لڑکی اپنے گھر کے اندر کام کے اندر مشغول ہے، وہ یہودی بازار سے مچھلی خرید کر لاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی جلدی کرو، کھانا تیار کرو، میں کھانا کھا کر بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر مچھلی کو لیا۔ جب اس کا پیٹ چاہ کرنے لگی، وہ بیٹی کیا دیکھتی ہے؟ وہی انگوٹھی جو رات کو باپ نے دی تھی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ بیٹی نے اس انگوٹھی کو نکالا، تاک کے اندر دیکھا، وہاں پہ انگوٹھی موجود نہ تھی۔ بیٹی کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو گیا کہ جس رب کا میں نام لیتی ہوں، میرے باپ نے رات کو دریا میں ڈال دی تھی، اللہ نے میری مدد ایسے فرمائی ہے کہ دوبارہ مچھلی کے ذریعے میرے گھر میں انگوٹھی عطا فرما دی۔ اللہ نے دوبارہ یہ انگوٹھی میرے گھر میں عطا فرما دی ہے۔ اب بیٹی کھانا تیار کرنے لگی، کھانا تیار ہو گیا، اور ماں لکھتے ہیں کہ جب بیٹی نے کھانا اپنے باپ کے سامنے رکھا، وہ باپ یہودی جو ہے کھانا کھانے لگا، اس کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہیں، ارے وہ رات والی انگوٹھی لے کر آ۔ بیٹی دوڑی دوڑی جاتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اندر سے انگوٹھی اٹھا کر باپ کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ یہودی باپ جس نے رات کو انگوٹھی اٹھا کر دریا میں ڈال دی تھی، اب پریشانی کے عالم کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے ارے تو نے کون سی انگوٹھی مجھے دے دی ہے؟ بیوی کہتے ہیں میں نے تو وہی انگوٹھی دی تھی۔ وہ بیٹی بول کر کہتی ہے ابا جان، جس رب کا میں نام لے رہی ہوں، جس رب کو میں پکارتی ہوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر حال میں ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ابا جان وہی انگوٹھی ہے، تم نے تو رات کو دریا میں ڈال دی تھی، رب نے میری مدد فرمانی تھی، اللہ نے مچھلی کے ذریعے دوبارہ میرے گھر میں عطا فرما دی۔ جب باپ نے یہ بات سنی، ماں نے سنی، باپ پریشان ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا، پریشانی کا عالم ہے، لاجواب ہو کر بیٹی کہنے لگی ابا جان بتا تیرا دین سچا ہے یا میرے آقا کا دین سچا ہے؟ وہ باپ کہنے لگا بیٹی تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، ارے جلدی کر، ہمیں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر اس نبی کا غلام بنا دے۔ سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ کی اتنی بڑی برکات ہے، فقط جو بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے مرنے والے کے لیے سال ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی قبر کے اندر بھی روشنیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جہاں بسم اللہ شریف پڑھی جائے اللہ اس کام کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کاش ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھا کرو، ہر کام کے آغاز سے پہلے اللہ تمہارے کام کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہارے کام کے اندر آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ دوسری بات درود پاک کے حوالے سے، شہر بغداد کے اندر ایک ابراہیم نامی شخص ہے، اپنے انتہائی نیک متقی پرہیزگار ہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگا اس سال ہم نے حج کے لیے جانا ہے۔ دونوں باپ بیٹا سفر باندھتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، جب ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا، وہ باپ بیمار ہوتا ہے، اچانک بیماری کے عالم کے اندر اسے موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ جب موت آئی، باپ مر گیا، بیٹا پاس کھڑا ہے، دیکھا کہ کوئی انسان وہاں پہ موجود نہیں، بیٹے نے اپنے باپ کی میت کو وہاں پہ زمین پہ رکھا، چادر ڈال کر کسی انسان کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی
आदमी मिले मेरी मदद करे, मैं अपने बाप की तदबीर कर सकूं। जब वापस आया कोई बंदा ना मिला, वापस आकर अपने बाप के जलवे के पास अपनी मैयत के पास वहां पे बैठा। थकावट की वजह से अब उसे मोहब्बत पैदा हुई, बाप की याद में सताया, बाप के चेहरे से टुकड़े कटाया। नाऊज़ बिल्लाह, वो बाप जो हज के लिए जा रहा था, आज हम कहते हैं कोई भी नेकी का अमल किया जाए, अरे कितने गुनाह किए हैं, हम रोज़ा रसूल में जाएंगे, अल्लाह हमारे दिलों को माफ फरमा देगा। यकीनन अल्लाह माफ फरमाएगा, मगर उसके माफ फरमाएगा जो फैसले नेक और बच्चों के साथ हकीकत में तौबा करके निकलता है, अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ फरमाएगा। अगर कोई तौबा नहीं करता, हाल उसी तरह से है, हजार हज कर ले, कोई हज का कबूल नहीं है। अब उस नौजवान ने देखा बाप के चेहरे से जब टुकड़े कटाया, नाऊज़ बिल्लाह, वो बाप इंतहाई नेक था, मुत्तकी था, परहेज़गार था, चेहरे से कपड़ा हटाया, चेहरा बदल चुका है, एक गधे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जब बेटे ने बाप के चेहरे को देखा, बड़ा परेशान हुआ, क्या मामला है? अरे इस हालत में अगर कोई मुझे इंसान मिल भी गया, मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। बस इसी परेशानी के आलम के अंदर अपने बाप की मैयत के पास नौजवान बेटा बैठा है, हालत सफर है, जंगल के अंदर बैठे हुए हैं। थकावट की वजह से नींद आई, ऊंघ आई, सो गया। नौजवान कहता है कि बस मेरी आंख लगने की देर थी, मैंने क्या देखा, एक हसीन और जमील हस्ती आई, आकर अपना यदुल्लाह वाला हाथ मेरे बाप के चेहरे पे फेरा, और चेहरे पे फेरने की देर थी, रब ने मेरे बाप को नूर वाला नूर अता फरमा दिया। मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। नौजवान कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर परेशानी के आलम में बैठा हूँ। अरे पहले गधे की शक्ल तैयार करके अब दोबारा ये नूर की तरह चमक रहा है, वजह क्या है? और सो गया। सोने की देर थी कि किस्मत का सितारा जगा, सरकार तशरीफ लाए। हजूर ने फरमाया मेरे गुलाम क्यों परेशान है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है, हज के लिए जा रहे थे, पहले चेहरा बदल गया। आका आपने करम फरमाया, आपका यदुल्लाह वाला हाथ फेरने की बरकत से मेरे बाप का चेहरा सही और सलामत हो गया। अब परेशान इसलिए हूँ, वजह क्या है, मामला क्या है? सरकार ने फरमाया ये तेरा बाप नमाज़ें भी पढ़ा करता था, हज के लिए भी इरादा किया, इस नेक था, मुत्तकी था, मगर इसका एक अमल ऐसा था, ये सूद खाया करता था, और सूद की लानत की वजह से मरते वक्त इसका चेहरा बदल चुका था। मगर इसका एक अमल ऐसा था, ये हर रोज सोने से पहले वो जो मोहम्मद की जात पे 100 मरतबा दुरूद ही पढ़ा करता था। वो फरिश्ता जो दुरूद का नजराना लेकर मेरी बारगाह में आया करता था, आज वही फरिश्ता मेरी बारगाह में आया, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो शहर बगदाद के अंदर आपका गुलाम जो आपकी जात पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था, आज फला जंगल के अंदर मर चुका है, आका उसका चेहरा भी बदल चुका है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। सरकार फरमाते हैं यारे नौजवान, मुझ मोहम्मद से ये बर्दाश्त ना हुआ जो सारी जिंदगी मेरी जात पे दुरूद और सलाम करता रहे और मरते वक्त उसका चेहरा बदल जाए, ये मुझ मोहम्मद से गवारा नहीं हुआ। मैं अपने घर दौलत से निकला, यहाँ आकर तेरे बाप के चेहरे पे अपना हाथ फेरा, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे बाप के चेहरे को नूर अता फरमा दिया है। पता चला जो अल्लाह से, अल्लाह के घर रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी आखिरत में इज्जत अता फरमाता है।